آج ہی کے دن ایک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پھانسی بھٹو صاحب چڑھے. آج عمران خان صاحب لاہور میں دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. پاکستان کے عدل کے نظام پہ، پروسیکیوشن اور پولیسنگ کے نظام پہ سب سے بڑا سوال آج میرا یہ ہے، کیا پاکستان کے عوام کے الیکٹڈ وزرائے اعظم پھانسیاں چڑھیں گے؟ دہشت گردی کے پرچے ان پہ کٹیں گے؟ آپ میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں سامنے جو کھڑے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ شاید پیچھے دیکھ رہے ہوں. عمران خان سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی جو 50 سال سے پاکستان کا سب جلالی پرچم چار دانگ عالم پوری دنیا میں، ایسے بھی علاقے ہیں، ملک ہیں جہاں لوگ پاکستان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں. آج وہ آدمی 130 سے زیادہ پرچوں کا شکار ہے، اس پہ گولیاں چل چکی ہیں، اور کچھ جماعتوں کے سربراہان کم عقل وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو گاڑیوں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. انٹیریئر منسٹر ان کو کہہ رہا ہے کہ یا ہم رہیں گے آپ رہیں گے. او بھائی یہاں ہم سب رہیں گے، آپ بھی رہیں گے ہم بھی رہیں گے. ہاں اقتدار میں وہ رہیں گے جو سپریم کورٹ کے انشاءاللہ آج کے فیصلے کے بعد جن کے حق میں اصل پاکستان کے جو وارث ہیں وہ ووٹ کی طاقت سے ان کو اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھائیں گے. بہت کم ہوتا ہے میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے تاریخ کو درست کرنے کا. آج وہ موقع ہے. آج 4 اپریل ہے، اور آج ہی کے دن جب ایک سابق وزیر اعظم پھانسی چڑھے، آج ہی کے دن اب ہمارے پاس موقع ہے کہ کیا یہ ملک آئین کے راستے جائے گا، جو میں 3 دن سے چیخ رہا ہوں. آئین کے راستے پہ جائیں گے جو محمد علی جناح، بیرسٹر محمد علی جناح کا راستہ ہے، قائد اعظم کا. اسکائی از دا لمٹ، آسمان ہماری لمٹ ہے. اور اگر نیچے کی طرف جائیں گے جس طرح کل پرسوں سے ہو رہا ہے، اور کل واقعی شہباز شریف صاحب نے تو ایک بار پھر حرزہ سرائی کی، لیکن جو سب سے زیادہ دکھ ہوا وہ بھٹو مرحوم کے نواسے بلاول صاحب کا، کہ جس طرح سے وہ آئین پہ حملہ آور ہوئے. آپ کے منہ سے مارشل لاء کا لفظ اچھا نہیں لگتا بلاول بھائی، میرے سے عمر میں چھوٹا ہے. آپ کے منہ سے ایمرجنسی کا لفظ اچھا نہیں لگتا بلاول بھائی. آپ کے نانا نے آئین بنایا تھا، کچھ تو 4 اپریل کی حیا کر لیتے. بہرحال آج ہم سپریم کورٹ میں ہیں. جس طرح میرے چھوٹے بھائی فیصل جاوید نے بھی بات کی، بڑے دل سے بات کی، اور انشاءاللہ ہم سب کے دل اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آئے گا، دل کہتا ہے آئین پہ مبنی مضبوط فیصلہ آئے گا. ہاں سلام پیش کرنے کو ضرور دل کرتا ہے، حالانکہ اسی بینچ سے ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب جب بیٹھے تھے اور جب سو موٹو لیا تھا، ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا، ہم نے دل گردہ رکھا، ہم نے برداشت کیا، ہم نے احترام دیا، سر تسلیم خم کیا. ہاں ایک سوال ضرور خان صاحب نے رکھا تھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، لیکن کسی جج کا نام نہیں لیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی کوشش نہیں کی، کوئی حرزہ سرائی نہیں کی، جلسے میں کسی کی تصویر لہرا کے گالی نہیں دی. لیکن آج ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کی غلطیوں کو درست کریں. انشاءاللہ قوم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، لیکن ان جج صاحبان نے جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ہر طرح کی آن سلاٹ، ہر طرح کی گالی، ہر طرح کے پریشر کو برداشت کیا ہے، ایز اے وکیل دل کرتا ہے کہ ان کو ہم خراج تحسین ضرور پیش کریں. شکر الحمدللہ آج عدالتوں کے اندر اور عدالتوں کے بعد، چاہے کالا کوٹ ہے، چاہے سیاسی کارکن ہیں، چاہے آزاد حق پرست صحافی ہیں، اور میں لفظ استعمال کروں آزاد حق پرست صحافی، وہ آج سب آئین پاکستان کے ساتھ اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ آج آئین کی سربلندی کا دن ہے، آج پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کا دن ہے، آج اسٹیٹس کو کی ہار کا دن ہے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آخری بات کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان پائندہ.